بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں مختلف امور کا بیان چل رہا ہے، اور پچھلی کئی مجلسوں سے جسے آپ حضرات نے سنا کہ خاص طور پہ وہ معاملات جس کا تعلق ہماری باطنی زندگی سے، روحانی زندگی سے، اس کا تعلق مسائل سے اس طور پر ہے کہ جب انسان اندر سے صاف ہوتا ہے اور اس کا دل پاک ہوتا ہے تو لازمی طور پہ اس کا اثر ان اعمال پہ پڑتا ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ یہ ہے سب ظاہری اعمال، شریعت کے ظاہری اعمال ہیں، لیکن جب انسان باطن کو صاف کرتا ہے تو ظاہر کے اعمال بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو شرعی مسائل سے باہر نہ سمجھا جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باطن کی ان ساری کمزوریوں کو اور ان کی اصلاح کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا، حالانکہ کتاب مسائل پہ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح ظاہری طور پہ اپنی نماز کو، اعمال کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس پر باطنی طور پہ بھی محنت کی جائے، اور باطنی محنت یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، ہم اس پہ محنت کر لیں۔ آج کی مجلس میں جو بات کرنی ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ ہے کہ تصوف کی، یا آپ سمجھیں کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے۔ آیا ایک مسلمان کے لیے بیعت ہونا، کسی کے سامنے بیٹھنا، کسی کو اپنا شیخ بنانا، اپنا پیر بنانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس معاملے میں بھی اگر ہم غور کریں دوستو تو افراط و تفریط کا معاملہ ہے، جیسے دین کے ہر معاملے میں شروع ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو سرے سے ہی اس سلسلے کا، اس ترتیب کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ تو محض ایک بدعت ہے، دل کو مطمئن کرنے کی بات ہے، خوش کرنے کی بات ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو قائل ہی نہیں کہ بھئی بیعت کیا ہے، پیر کیا ہے، مرید کیا ہے، اور مراقبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ صرف محض دل کو تسلی دینے والی چیزیں۔ اچھا، اس کے رد عمل میں اپوزٹ میں جو ایک طبقہ ہے وہ اس معاملے کو اتنا آگے لے گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی کسی سے بیعت ہونا، مرید ہونا اتنا ضروری ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں تو پھر شیطان اس کا پیر ہے۔ یعنی آپ نے اگر دنیا میں پیر نہیں بنایا نا تو پھر شیطان آپ کا پیر بن جائے گا، اور وہ کہتے ہیں اس کے بغیر نجات کا راستہ اور حل ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس امت کا کتنا طبقہ ہوگا جس نے کسی شیخ سے بیعت کی ہو؟ تو خدا نخواستہ جس نے بیعت نہیں کی، کسی کو شیخ نہیں بنایا، تو وہ ضائع ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ یہ دونوں سوچ اور نظریات بالکل غلط ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے، اور آج دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ دین کا جو مزاج اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اعتدال والا ہے۔ اعتدال، ہر عمل کو اس کی حیثیت پر رکھا جائے۔ اب بیعت ہونا، کسی کو اپنا شیخ بنانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ فرض واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو کہا جائے گا بھئی تم تو غلط ہو، گناہ میں مبتلا ہو۔ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ بیعت ہونا اصلاح کی نیت سے، اور وہ بھی کسی متبع سنت اور متبع شریعت شیخ سے، نیت بھی اصلاح کی ہو اپنی، اور جس کو شیخ بنانے جا رہا ہو وہ متبع سنت اور متبع شریعت ہو، تو ایسی بیعت کرنا سنت ہے۔
یہ سنت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، ہماری فقہ کی تمام کتابوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے، بشرطے کہ انسان صحیح نیت کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اب دو باتیں ہیں دوستو جو آج مختصراً ہمیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی اس بیعت کا یا مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، مسجد کو وقت دیتا ہوں، اعمال سے جڑتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی، تو مرید ہونے کا پھر کیا فائدہ ہے اور کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھنی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ اور ترتیب کیا ہے؟ جو آدمی بیٹھ کے کہے کہ جی میں تو پیر ہوں اس لیے کہ ہم خاندانی پیر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پیر تھے، وہ چلے گئے تو اب میں ان کی گدی سنبھال کے بیٹھ گیا ہوں، لہٰذا آئیں اب میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو کسی کو شیخ اور مرشد اور پیر بنانے کا بھی شریعت نے ایک اصول اور ضابطہ رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مختصراً سمجھ دو باتیں ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس میں 5 باتیں لکھی ہیں، 5 فائدے ہیں اس کے۔ فرماتے ہیں کہ بیعت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری دل کی بیماریاں جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری میرے اندر ہے، علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں تو علاج کی فکر کیوں ہوگی؟ بات سمجھ رہے نا؟ جیسے انسان کے سر میں درد ہے تو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا، سر میں درد ہے، کہیں گے بھئی ذرا پیناڈول لائیے گا، پانی کے ساتھ پی لو۔ پیناڈول پہ زور لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ سر درد کو ہم عام سمجھتے ہیں۔ پھر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، اس نے کہا بھئی آپ کا تو بی پی ہائی رہتا ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ۔ تو ہر سر درد جو ہے وہ موسمی درد نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ اندر کی کسی بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اندر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو کوئی اچھے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ اور بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ دیکھیں جسم کی یہ بیماری ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم اپنی ہر بیماری کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا علاج خود سے نہیں کر سکتے، تو باطن تو اندر کا ایک معاملہ ہے، اس میں کتنی بیماریاں اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب ادراک و احساس نہیں تو علاج کہاں سے؟ تو اس لیے شیخ کامل کی صحبت کا ایک زندہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان باطنی اور قلبی روحانی امراض کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس مجلس میں ان باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، نشاندہی ہوتی ہے، علاج بتایا جاتا ہے، تو انسان کو فکر ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو صحبت ہے یہ اپنے اندر خود ایک طاقت اور برکت رکھتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اب یہ لفظ صحابہ صحبت سے نکلا ہے نا، اس لیے ان کے بعد اس کائنات میں کوئی کتنا ہی بڑا انسان آ جائے، کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اس کو ولی کہہ سکتے ہیں، بزرگ کہہ سکتے ہیں، اہل اللہ کہہ سکتے ہیں، قطب کہہ سکتے ہیں، ابدال کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ کہ لفظ صحابی نکلا ہی صحبت سے ہے، اور اس دنیا کی سب سے کامل صحبت کس ہستی کی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ صحبت کسی کے پاس نہیں ہے۔ نیک صحبت ہو سکتی ہے لیکن اس درجے کی صحبت نہیں، وہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ لفظ اللہ نے اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا، وہ صحبت سے نکل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحبت میں اتنی جان اور اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے کہ یہ انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا، چاہے انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ گیا اور بعض دفعہ بات سمجھ بھی نہیں آتی،
کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، لیکن اس صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس سے انسان پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ بیعت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جس کو اپنا شیخ بناتا ہے، جس سے بیعت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ چونکہ میری ان سے بنتی نہیں تھی، ناراض تھا تو بیعت کر لی۔ کسی نے کہا؟ بیعت انسان جس سے ہوتا ہے، بھئی کیوں بیعت کی؟ بس مجھے ان سے محبت تھی، میرا دل ان کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بیعت محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جہاں انسان محبت کرتا ہے وہاں اس جیسا بننے کی پوری اپنی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آج ہم دنیا میں کسی سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی ایک طرح کے بال بنا لیے، ایک ہفتے بعد نیا انداز، تیسرے ہفتے میں نیا انداز، اس لیے کہ جس کو آئیڈیل بنا کے چل رہے ہوتے ہیں وہاں سٹائل بدل رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں جب ایسا ہے، دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس کے طلباء کو آپ دیکھیں، یہ عمامہ پہنتے ہیں، رومال یہاں پہ رکھتے ہیں، ہے نا، یہ اپنے اساتذہ کو دیکھ کر اس جیسا ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہے سلسلہ تو ہے۔ تو بیعت سے کیا ہوتا ہے کہ شیخ سے محبت ہوتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، اب میرا لباس اس کی طرح ہو، بولنا اس کی طرح ہو، بیٹھنا اس کی طرح ہو، مسجد جلدی آنا اس کی طرح ہو، یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی اہم بات کہ بیعت کا ایک قیمتی فائدہ یہ ہے کہ انسان میں برداشت کا مزاج آ جاتا ہے۔ اب ہم ہے نا، انسان اپنے والدین کی ڈانٹ بھی ایک عمر کے بعد بوجھ سمجھتا ہے نا، 15 سال سے اوپر ہوا، اب والدین جب ڈانٹتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، بوجھ آتا ہے اس پہ۔ تو اب جب انسان کو تنبیہ کرنا، ڈانٹ سننا یہ برا لگنے لگ جائے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ کس کی سنے گا اور اس کی اصلاح کون کرے گا۔ تو شیخ کی صحبت میں یہ فائدہ ہے کہ چونکہ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے شیخ ہیں، تو ان کا ڈانٹنا، ان کا تنبیہ کرنا یہ انسان پہ بوجھ نہیں ہوتا، انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں آج حضرت نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے نظر نہیں آئے، آج حضرت نے مجھے یہ کہا، وہ ڈانٹ، وہ تنبیہ انسان پر بوجھ نہیں ہوتی ہے، تو اصلاح کا عمل چل رہا ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ اور پانچویں اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن جب انسان کسی صاحب دل اور متبع سنت شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو اپنی پوری جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے ساتھ جڑنے والوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا تو ایک بہت بڑی طاقت اور نور ہے، کم از کم انسان اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 فائدے ہیں جس کی وجہ سے بیعت سے انسان ترقی کے راستے پر، اصلاح کے راستے پر آ جاتا ہے۔ دوسری بات بالکل اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان شیخ کس کو بنائے۔ دیکھیں فتنوں کا بہت بڑا زمانہ ہے، ہر چیز دنیا کے ہر معاملے کی طرح رسمی بنتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بھئی اصل چیز نہیں ملتی، اس کی نقل آج تیار ہو رہی ہے، دیسی چیز نہیں ملتی، فارمی چیز اس کی جگہ اختیار کر رہی ہے نا۔ ہم فارمی مرغے کھاتے ہیں، فارمی انڈے کھاتے ہیں، فارمی چیزیں کھا رہے ہیں، تو جان اندر سے دیکھیں نا ختم ہو گئی، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اثر آ کر ان معاملات پہ بھی پڑا ہے۔ تو لہٰذا اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر، چہرہ، لباس، حلیہ سب کچھ دین اور اسلام کے خلاف ہے، سب کچھ خالی ہے، صفاً صفا ہے، لیکن وہ بھی پہنچے ہوئے پیر صاحب بنے ہوئے، اور وہاں مجمع اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ خطرناک بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے اندر سنت پر عمل کا جذبہ نہیں ہے، شریعت کا جذبہ نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہے، سنت داڑھی نہیں ہے، سنت لباس نہیں ہے، سنت ماحول بھی نہیں ہے، مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب ان کو بھی دم کر رہے ہیں، ان کو بھی دم کر رہے ہیں، اس پہ سر پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر دوستو اس کائنات میں کوئی مرشد اور شیخ اور پیر ہو سکتا ہے؟ لیکن حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، دور سے سفر کر کے، اور آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر توبے کی بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت چونکہ سمجھ نہیں رہی تھی معاملے، اس نے کیا کیا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ اندر کیا، ان کو یہ لگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی نامحرم عورت کے مس کرنے سے منع کر دیا گیا، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں کہوں تم اس کے ان کلمات کے ساتھ تجدید کر لو، زبانی بولتے رہو اس کے ساتھ۔ تو جب اللہ کے پیغمبر، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا نہیں ہو سکا، تو آج کوئی کیسے پیر کھڑے ہو کے کہے کہ جی یہ سب میرے لیے بیٹیاں ہیں، بہنیں؟ یہ فاسد باتیں ہیں اور فاسد جذبات ہیں۔ ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے مقامات سے اجتناب از حد ضروری ہے۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہے جو ایمان کا، اعمال کا ڈاکو ہوگا، سب کچھ ختم کر کے لے جائے۔ اس لیے اجتناب ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو شیخ اور مرشد بنایا جائے وہ دین کے بنیادی مسائل اور احکامات سے واقف ہو، بنیادی مسائل اور احکامات سے۔ اس کو ایک مسئلہ نہیں آتا ہے، ایک حکم کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ خود کہے کہ جی میں نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں بیعت کر رہے ہیں جب آپ کو ایک مسئلہ نہیں آتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے، آپ کے مرید پوچھ لیں، آپ کیا کریں گے؟ غلط بتائیں گے پھر ان کو۔ تو شریعت کا علم رکھنے والا ہو، یہ بنیاد ہے۔ نمبر 2، اس کے ظاہر میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، ظاہر میں۔ باطن میں تو ہم اندر نہیں جھانک سکتے نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ظاہر میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ عقیدہ جو ہے وہ الٹ سلٹ ہو رہا ہے، غلط سلط بیان ہو رہا ہے، سمجھ جائیں کہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ عقائد کے باب میں کمزوری یہ پہلی اینٹ ہوتی ہے گمراہی کی۔ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نماز کا وقت ہوا، آذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، پیر صاحب بیٹھے ہوئے، خلاف شرع زندگی گزر رہی، تو مونچھیں خلاف شرع ہے، داڑھی خلاف شرع ہے، سر کے بال خلاف شرع ہے، تو یہ پیر نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات فرمائی کہ ان کی زندگی وہ محض دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو، کہ پیر صاحب جو ہے وہ صرف دنیا پرستی ہیں، جی بڑی بڑی سواریاں ہیں، محلات ہیں، نذرانے ہیں، نظر و نیاز ہے، کھانا پینا ہے، اور یہ ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت ہے۔ ایک تو ہے نا ذاتی طور پہ ہو کسی کے پاس، بہت اچھی بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ بس یہی ترتیب اور سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر آنے والے کو ایک لفافہ پہلے جمع کروانا ہو، یہ نہیں۔ چوتھی بات فرمائی، یہ اہم بات ہے کہ شیخ وہ ہے کہ جس پر اس زمانے کے مستند علماء اعتماد کرتے ہو۔ یہ آسان طریقہ ہے دوستو، جو ہم کہتے ہیں نا بھئی کس سے رجوع کیا جائے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس پر اس زمانے کے مستند علماء، جو خود مستند ہو، وہ جس بزرگ پہ اعتماد کرتے ہوں، ان سے ملاقات کرتے ہوں، ان سے جڑتے ہوں، میل ملاقات ہو، ایک ساتھ مجلسوں میں شرکت ہو، سمجھیے قابل اعتماد آدمی۔ لیکن اگر ایسے پیر صاحب ہیں جو اکیلے گھوم رہے ہیں، علماء ان پر اعتماد نہیں کرتے، نہ ان سے ملتے ہیں، تو یہ پھر شیخ نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایسا شیخ ہو کہ جن کی باتوں اور تعلیمات سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہو، دوری نہ آتی ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے میں اور نصیحت کرنے میں بیعت ہونے والوں میں فرق نہ کرتا ہو۔ اب فرق کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کمزور ہم جیسا آدمی آ گیا تو اس کی تو پھینٹی لگا دی کہ بھئی آپ نے یہی نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اور اگر آپ جیسے مضبوط لوگ آ گئے تو آپ سے کہا چلے خیر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ تو فرق ہو رہا ہے وہاں پہ، بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ تو اگر شیخ صاحب بھی فرق کر کے چل رہے ہیں امیر اور غریب میں، چھوٹے اور بڑے میں، تو یہ بات جو ہے نا یہ قابل تشویش ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟
تو بہرحال اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.